مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ شریعت کو شریعت کے دائرے تک ہی رکھنا چاہیے، نفس کا حصہ نہیں بنانا چاہیے کہ عورتیں بازار جایا کریں، عورتیں مال جایا کریں، عورتیں مارکیٹ جایا کریں۔ ہم نے کوئی اپنی طرف سے اجازت بھی تو نہیں دے رکھی ہے۔ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بہت اچھی بدعت ہے، یعنی یہ بہت اچھا کام ہے۔ سنیوں کے یہاں جاؤ گے تو پوری 20 پڑھنی پڑے گی، ہمارے یہاں 8 میں بھی کام نپٹ جائے گا آپ کا۔ جی تراویح 5 7 10 دن کی تو ہے ہی نہیں، جی، تراویح تو چاند نظر آئے تب سے شروع ہے اور چاند ختم ہو تب تک ہے۔ بلکہ میں نے تو مسجد میں باقاعدہ تراویح کی نمازوں کے درمیان لوگوں کو گیم کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ وہ فاسق ہوگا، مردود الشہادہ ہوگا، اچھا، اور جہنم کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نماز تراویح 20 رکعت ہی ہوتی ہے، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، جی۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور تمام صحابہ بھی اسی پر متفق تھے۔ تراویح پڑھنا یہ تو بخشش کا کام ہے، بے شک۔ قرآن نجات کا کام ہے، قرآن نجات کا ذریعہ ہے، جی، اور تراویح اور قرآن کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو آپ سے زیادہ جہنم کے حقدار کا اور کون مستحق ہو سکتا ہے۔ آج لوگوں نے اماموں کو ترسا دیا ہے، بے شک۔ آج لوگوں نے حفاظ کو تڑپا دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے پوڈ کاسٹ معمولات ماہ رمضان میں ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم نے ماہ رمضان کے روزوں کے فضائل اور مسائل سماعت کیے۔ آج انشاءاللہ ہم تراویح کے فضائل اور مسائل کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ماہ رمضان پوری تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، اور ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی رحمت والا عشرہ ان قریب ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے ماہ رمضان کے اب تک تمام روزے رکھے اور ہر رات تراویح کی نماز بھی ادا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کی سحری کو، تراویح کو، روزوں کو، تلاوت کو، افطار کو، صدقے اور خیرات و زکوٰۃ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ تمام نے ہمارے اس پروگرام کو بہت پسند کیا، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی، بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے سوال پیش کیے۔ ہم ترتیب وار ان سوالوں کا جواب بھی دے رہے ہیں، اور مسلسل آپ تمام کے حق میں دعائیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اللہ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اللہ سب کی تمام تر جائز مرادوں کو پورا کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سب کو دونوں جہان کی نعمتیں، برکتیں اور خوشیاں عطا کرے۔ آج کے اس تراویح کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے خصوصی مہمان ہیں عالی جناب حافظ و قاری مولانا انظار اشرفی نجمی صاحب قبلہ، جو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو تراویح کے تعلق سے فضائل اور مسائل بتائیں گے۔ خاص طور پر عوام میں جو تراویح کو لے کر کنفیوژنس ہے، بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ تراویح کی نماز پڑھیں گے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں گے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ سرے سے تراویح کی نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اسی طرح تراویح کی نماز مردوں کے لیے ہی ہے یا عورتیں بھی تراویح کی نماز پڑھیں گی؟ تراویح کی 8 رکعت ہوتی ہے یا 20 رکعت ہوتی ہے؟ ان تمام چیزوں کو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور بہت سارے کنفیوژنس کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم استقبال کرتے ہیں مولانا انظار اشرفی نجمی صاحب قبلہ کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ فضائل سے اپنے آج کے اس پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ تراویح کی نماز کی فضیلت کیا ہے، اور تراویح کی نماز یہ سنت ہے یا نفل ہے؟ جو لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ کیا انعام دے گا، اور جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتے ہیں کیا ان کے لیے کوئی وعید آئی ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، سبحان صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ تراویح کی نماز کیا ہے، سنت ہے یا اس کی کیا فضیلت ہے۔ جی سب سے پہلی چیز تو ہم پہلے تراویح کو سمجھ لیتے ہیں کہ تراویح کیا ہے۔ تراویح یہ لفظ عربی میں جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا واحد جو آتا ہے، سنگولر جو آتا ہے، وہ ترویحہ کہتے ہیں اس کو۔ اچھا ترویحہ آرام کرنے کو کہا جاتا ہے، اچھا یعنی اگر ہر 4 رکعت کے بعد جتنی دیر ہم نے 4 رکعت نماز ہم نے ادا کی ہے، اتنی ہی دیر بیٹھنے کو ترویحہ کہا جاتا ہے۔ اچھا اور تراویح اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کم سے کم انسان جو ہے جمع کا صیغہ استعمال کی وجہ سے 20 رکعت ہم ادا کرتے ہیں۔ اس کی زائد نہ 20 کے اوپر پڑھنا ہے نہ اس سے کم پڑھنی ہے، اچھا 20 رکعت ہم کو ادا کرنی ہے۔ جی تراویح جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک سے سن 2 ہجری میں، جی اور بعض قول کے مطابق 3 ہجری میں جو ہے تراویح کی ابتدا ہوئی ہے۔ اچھا مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا اور تراویح کی نماز ادا کی پہلے دن جماعت کے ساتھ، تو دوسرے دن اس کے مقابلے میں اور تعداد بڑھی، اچھا پھر تیسرے دن اور بڑھ گئی، یعنی پوری مسجد جو ہے وہ کھچا کھچ بھر گئی۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر دوبارہ تشریف لے کر کے آئے، حجرے سے باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے حجرے میں واپس چلے گئے اور صبح تک کے اندر سے باہر تشریف نہیں لائے، جی اور پھر اس کے بعد نماز فجر ادا کی، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں واپس اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں آتا تو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اچھا تراویح کی نماز۔ جی اور تراویح کے فرض نہ ہونے کی وجہ سے، فرض نہ کرنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے واپس تشریف نہیں لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظر میں اس نماز کی بہت اہمیت تھی، لیکن اپنی امت پر شاق نہ گزرے اس بات کا بھی ڈر تھا، جی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لے کر کے آئے۔ تراویح کی فضیلت میں حدیث پاک صحیح مسلم شریف میں یہ آئی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ماہ رمضان کی راتوں میں ثواب کی نیت سے قیام کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تراویح کی نماز ہمارے نزدیک جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، نفل نہیں ہے، جی اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل جو کہتے ہیں وہ صرف زائد کو کہتے ہیں، اور نفل پر جو مداومت ہو جاتی ہے، کیونکہ فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں اس کے لیے لفظ نفل ہی آیا حدیث میں۔ اچھا لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے کبھی کبھار پڑھا، چھوڑ دیا، اس کے چھوڑنے پر کوئی وعید نہیں آئی ہوئی ہے، جی، اور ایک وہ نماز ہوتی ہے کہ اس پر ہم نے مداومت برتی، یعنی ہمیشگی ہم پڑھتے رہے تو وہ نفل سے اوپر بڑھ کر کے وہ سنت میں چلا آتا ہے۔ اچھا پھر سنت میں بھی 2 درجے بن جاتے ہیں، ایک موقدہ اور ایک غیر موقدہ۔ اور غیر موقدہ وہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں، کبھی آپ نے چھوڑ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس پر کوئی وعید نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس پر جو ہے آپ پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آئے گا۔ جی لیکن جو سنت موقدہ ہوتا ہے، جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے ادا کی ہو، کبھی کسی مجبوری کے تحت آپ نے ترک کیا ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جس کو مسلسل ادا کرتے ہیں، اس کو اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے چھوڑ دے تو وہ انسان فاسق ہوگا، مردود الشہادہ ہوگا، اور اللہ کے عذاب کا مستحق بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھار چھوٹ گیا تو ایک الگ چیز ہے، لیکن بار بار چھوڑنے کا عادی، مردود الشہادہ کا مطلب ہوتا ہے اس کی گواہی شریعت میں مقبول نہیں ہوتی ہے۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو علی الاعلان گناہ کرنے والا ہوتا ہے اور وہ عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو تراویح کی نماز اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے چھوڑنا شروع کر دے تو وہ شریعت کی نظر میں کھلم کھلا گناہ کرنے والا، مردود الشہادہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ عذاب نار کا مستحق بھی ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم کو تراویح کی نماز ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں تراویح جو ہے سب پہلی تاریخ سے لے کر چاند جیسے نظر آتا تھا تب سے لے کر کے
جب تک چاند نظر نہیں آتا تھا عید کا تب تک کے پابندی کے ساتھ ہمیشہ مستقل 29 دن یا 30 دن کی تراویح ہوتی تھی. لیکن یہ اور بات ہے کہ فردن پڑھا جاتا تھا, اکیلے پڑھا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جماعت سے پڑھنی چاہیے, لیکن پھر امت کا خیال کیا تو حضور علیہ السلام اپنے حجرے سے واپس تشریف نہیں لائے. یہی سلسلہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسے ہی رہا. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے جب لوگوں کو دیکھا کہ لوگ جو ہے کھیتی باڑی میں کام کاج کرتے ہیں اور ادھر ادھر جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں, ان کو قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے, ٹھیک, یا یہ کہ قرآن پڑھنے میں سستی برتتے ہیں, تو اور کچھ لوگوں کو پڑھتے دیکھا, کچھ لوگوں کو آرام کرتے دیکھا, تو آپ نے مشورتاً آپ نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا, اور ابی بن کعب کو بلانے کے بعد آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کی جماعت کریں اور آپ لوگوں کو قرآن سنائیں, تاکہ لوگ جو ہے نا آسانی کے ساتھ قرآن سن سکے جو لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں. یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو تراویح کی شروعات کی تھی وہ صرف ان پڑھ لوگوں کے لیے کی تھی. اچھا, معاذ اللہ, یعنی جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا قرآن شریف ان کے لیے تراویح کی شروعات کی تھی. یہ غلط اور جھوٹ ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کون سے ایسے صحابی ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آئے گا؟ بے شک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ حضور خود فرماتے ہیں بعثت معلما, میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو اعلان نبوت کے وقت صرف 17 لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا, لیکن میرے آقا علیہ السلام کے آخری وقت تک, کے ظاہری آخری وقت تک 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام کو لکھنا بھی سکھایا ہے اور پڑھنا بھی سکھایا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی صحابی ایسے نہیں ہے جن کو پڑھنا نہیں آتا, پڑھنا نہیں آتا. کوئی ایک صحابی کا نام ایسا بتا دے جن کو قرآن, جن کی گھٹی میں اشعار تھے, بے شک, جن کی زبان عربی تھی, جن کا لہجہ عربی تھا, ان کو قرآن پڑھنا کیسے نہیں آئے گا؟ ہاں, یہ اور بات ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ سب حافظ نہیں تھے, لیکن قرآن تو سب کو پڑھنا آتا تھا. تو جو لوگ کام کاج کی وجہ سے تھک جاتے تھے نا, اس بنیاد پر جو ہے حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حالات کو دیکھنے کے بعد سب کو اکٹھا فرمایا اور باضابطہ طور پر جماعت کے ساتھ مداومت کے طور پر, ہمیشگی کے طور پر آپ نے جماعت کی شروعات کرائی, وہ بھی 20 رکعت تراویح کی. اور اس کے بعد صحیح بخاری میں آیا ہے نعمت البدعۃ ھذہ, اور آپ نے فرمایا یہ بہت اچھی بدعت ہے. یعنی یہ ایسا کام ہے, کیونکہ بعض نے کہا تھا کہ یہ وہ کام ہے جس کو رسول اللہ نے نہیں کیا ہے مداومت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ, یہ بہت اچھی بدعت ہے, یعنی یہ بہت اچھا کام ہے. اس سے اسلام کو نقصان نہیں ہو رہا ہے, اس سے کوئی سنت نہیں ٹوٹ رہی ہے, اس سے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہو رہا ہے, یا قانون الہی کا کوئی قانون نہیں ٹوٹ رہا ہے, بلکہ شریعت پر اور لوگوں کی مدد ہو رہی ہے. دین کے سلسلے میں جو لوگ سستی کر رہے تھے ان کے لیے مدد ہو رہی ہے. آپ تنہا نماز پڑھیں گے آپ کو بہت بھاری لگے گا, لیکن وہی آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو خوشگواری کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور شوق اور ذوق کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں. تو یہ بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. دوسری بات, تنہا پڑھیں گے تو آپ فرشتوں کے آمین کا وہ ثواب کے حقدار آپ اتنے نہیں بن پائیں گے جتنے جماعت میں آتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فمن وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ, کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو تم آمین کہا کرو. اور اس سے مراد فخذ صوتہ, اپنے آواز کو کیا کرو, پست کرو, آہستہ کر کے. جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین سے مل گیا, فمن وافق قولہ قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. تو اس طریقے سے تراویح کی شروعات ہوئی, حضور کے دور سے ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ حضرت عمر فاروق نے شروع کی ہے, شروع تو حضور کے دور سے ہوئی ہے. حضور کے دور میں تنہا پڑھا جاتا تھا, حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں تنہا پڑھا جاتا تھا. حالات کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باضابطہ طور پر جماعت کے ساتھ شروع فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیسے حدیث مبارکہ میں جہاں ماہ رمضان کی فضائل ملتے ہیں, خاص طور پر وہ روایت جہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماہ شعبان کے آخری دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا. تو یہ بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے. اس حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس مہینے میں دن کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے اور راتوں کا قیام تمہارے لیے سنت ہے. جی. اور بعض لوگوں نے اس کے ترجمے میں لکھا کہ راتوں کا قیام تمہارے لیے نفل ہے. جی. تو ابھی آپ نے یہ ایکسپلین کیا کہ نفل سے مراد زیادتی. جی. یعنی اگر ہم فرض نمازوں کے علاوہ سنتوں کے علاوہ کچھ اور پڑھ رہے ہیں 2 4 6 تو اس کو نوافل میں شمار کیا جائے گا. لیکن وہ نفل جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے عمل کیا تو وہ حضور کی سنت بن گئی. جی. اور جسے کبھی نہیں چھوڑا آپ نے اس کو سنت موقدہ کہا گیا. جی. اور جس نوافل کی حضور نے کثرت کی لیکن کبھی کبھی آپ نے اسے چھوڑا بھی ہے اسے غیر موقدہ کہا گیا. جی. تو اس اعتبار سے تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے. جی. ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک. جی. تو ابھی آپ نے یہ بھی بتایا کہ اب سنت موقدہ کو جو جان بوجھ کر چھوڑے وہ مستحق نار ہے، مردود الشہادہ ہے اور اسے شریعت میں فاسق کہا جائے گا. جی. یعنی اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے. تو ایسی صورت میں وہ لوگ جو تراویح کو معمولی جانتے ہیں یا تراویح کو نفل سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ان کے لیے بھی یہ حکم آئے گا؟ یہی حکم ہے جی کہ وہ فاسق ہوگا، مردود الشہادہ ہوگا. اچھا. اور جہنم کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا. اللہ اکبر. کبھی چھوٹ گیا تو اس پر وہ حکم نافذ نہیں ہوگا. اچھا، نماز کو یا حضور کی سنت کو اگر کس نے ہلکا جان لیا، جی ہلکا جانا تو کافر ہی ہو جائے گا. اللہ اکبر. کیونکہ وہ توہین ہے. ہاں، نفل سمجھ کر کے چھوڑا تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں ہمارے نزدیک یہ نفل نہیں ہے، سنت موقدہ ہے. اچھا. حضور نے بھی مداومت برتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ادا کی ہے، حضرت عمر فاروق نے بھی ادا کی ہے، حضرت عثمان نے بھی ادا کی ہے، مولا علی شیر خدا نے بھی ادا کیا، اور 1400 سالہ یہ تاریخی روایت چلتی چلی آ رہی ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے جی، یہ صرف مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ تراویح سنت موقدہ ہر مرد اور ہر عورت کے لیے. اچھا. مرد البتہ مسجد میں پڑھے، ہاں، اور عورت جو ہے اپنے گھر میں نماز ادا کرے. گھر میں کیا کرے؟ جس کو مسجد بیت کہتے ہیں. گھر میں ایک کونے کا کوئی حصہ مخصوص کر لے، اس کو نماز کے لیے، 5 وقتہ نماز کے لیے، تراویح کے لیے وہ خاص کر لے تاکہ اس میں آگے چل کر ان کو اعتکاف کرنے کی سہولت بھی مل سکے. ٹھیک. تو ایک مخصوص جگہ کر لے اور وہاں پر جو ہے وہ 2 رکعت کر کے تراویح کی نماز جو ہے وہ 20 رکعت ادا کرے. 20 ہی ادا کرنی ہے. بعض عورتیں کہتی ہیں کہ حضرت ہمیں جو ہے ٹائم نہیں ملتا ہے، کھانا بنانا پڑتا ہے، ہمارے شوہر جو ہے نماز پڑھ کے آتے تو ان کو فوراً بھوک لگی ہوتی ہے، ان کو کھانا چاہیے، تو ہم کھانا بنائیں یا ہم تراویح پڑھیں؟ تو ان کے لیے ہمارے جواب ہے کہ تراویح کا جو ٹائم ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر شروع ہوتا ہے اور جب تک سحری کا ٹائم رہتا ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے تک کے اس اثنا میں جس وقت بھی وہ ادا کریں گی ان کی تراویح کی نماز ہو جائے گی. اچھا. یعنی کھانا کھلانے کے بعد، بچوں کو سلانے کے بعد 11 بجے ادا کر لے، 12 بجے ادا کر لے، یا سحری سے پہلے ادا کر لے، لیکن ان کو ادا کرنی ہے. اچھا. 2 رکعت کر کے ان کو ادا کرنی ہے. یہ اچھا، جماعت نہیں بنا سکتی ہیں عورتیں، عورتوں کی امامت نہیں ہے، نہ کوئی عورت امامت کر سکتی ہے، نہ کسی غیر محرم امام کی اقتداء میں جا کر کے ہم عورتوں کو، یعنی ہماری عورتوں کو نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے. گھر میں وہ اکیلے تراویح کی نماز پڑھے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے جو عورتوں کا جب یہ حکم دیا گیا ہے تو امید قوی یہ ہے کہ جس طرح مردوں کو اللہ تعالیٰ جماعت کا ثواب دیتا ہے ان کو تنہا پڑھنے کا ثواب دے گا. سبحان اللہ. جیسے ہم مردوں کے لیے جہاد میں جانے کا ثواب ہے، لیکن عورتوں کا کیا؟ تو حضور سے سوال کیا گیا تھا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم اپنے شوہروں کی خدمت کرو، اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے ان کو گھر میں 20 رکعت ہی پڑھنی ہے، اس میں کوئی کمی کی گنجائش. سبحان اللہ. یعنی مرد اگر میدان جنگ میں جا کر اپنی جان داؤں پر لگاتا ہے، تلوار چلاتا ہے، دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، تب کہیں اللہ اس کو جہاد کا ثواب دیتا ہے. اور عورت اس کے برعکس اپنے گھر میں رہ کر اپنے شوہر کے لیے کھانا بناتی ہے، اس کے گھر کی بچوں کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، اپنے شوہر کے کپڑے دھوتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، تو گھر کے اس کام کاج پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب مردوں کے لیے تو ہر رات 20 رکعت تراویح ہے. جیسے ہی چاند ہوا ماہ رمضان کا تراویح شروع ہو گئی. سحری بعد میں ہوگی، روزہ بعد میں شروع ہوگا، تراویح پہلے. اور جیسے ہی ماہ رمضان ختم ہوا، عید کا چاند نظر آ گیا، چاہے وہ 29 کا ہو چاہے 30 کا، تو تراویح مکمل ختم ہو گئی.
عورتیں بھی کیا ہر رات تراویح کی نماز پڑھیں گی؟ جی ہر رات عورتیں تراویح کی نماز پڑھے گی، البتہ ایام مخصوصہ جو آتے ہیں ان کے ایم سی وغیرہ کے پیریڈس کے ایام، تو ان ایام میں ان کو معاف ہے۔ جب نماز فرض نماز معاف ہے تو سنت موقدہ بدرجہ اولا معاف ہے۔ اچھا ان کی قضا بھی نہیں ہے، اچھا ان کو قضا بھی نہیں کرنی ہے، اور مرد کو بھی قضا نہیں ہے۔ جیسے کبھی مرد کسی سفر پر چلا گیا اور اثناء سفر اس نے تراویح کی نماز ترک کر دی یا کسی کے چھوٹ گئے، تو وہ یہ سوچے کہ میں دوسرے دن پڑھ لوں یا تیسرے دن پڑھ لوں، تو وہ نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے معاف ہے۔ اچھا یعنی عورتیں جن دنوں میں روزہ رکھیں گی ان راتوں میں 20 رکعت تراویح بھی پڑھیں گی۔ مردوں کے لیے جماعت ہے، عورتیں اکیلے اکیلے پڑھیں گی۔ مرد کسی حافظ قرآن کے پیچھے پڑھے گا، پورا قرآن سنے گا، اور عورتوں کو قرآن مقدس کی جو بھی صورتیں وغیرہ یاد ہوں 4 8 10 2 اسی کو ریپیٹ کر کر کے وہ 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گی۔ کہیں کہیں پر دیکھا گیا ہے کہ بعض مساجد میں تراویح ہو رہی ہوتی ہے اور عورتوں کے لیے الگ پردے کا اہتمام ہوتا ہے، یا وہ فرسٹ فلور پر یا سیکنڈ فلور پر ہوتی ہیں جہاں مرد حضرات نہیں آتے جاتے، اور وہ امام جو مسجد میں تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں وہ عورتیں بھی انہی کے پیچھے تراویح کی نماز مسجد میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، بھلے پردہ ہو یا اوپر فرسٹ فلور پر ہو، کہیں پر بھی ہو۔ تو کیا یہ صورت بھی درست ہے؟ نہیں، غیر محرم کی اقتداء عورتوں کے لیے درست نہیں ہے۔ اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی اس چیز کی ممانعت آ چکی ہے۔ اچھا، تب سے لے کر آج تک 1400 سال ہو گئے کم و بیش، آج تک کہ ہمارے یہاں یہ سسٹم نہیں رہا ہے۔ اور یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی عورتوں نے اسی بات کی شکایت جا کر کے حضرت عمر فاروق کے حوالے سے حضرت عائشہ سے کی تھی۔ اچھا، کہ حضور کے دور میں تو ہم کو منع نہیں کیا جاتا تھا، اب حضرت عمر فاروق ہمیں منع کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے جواب یہ دیا تھا کہ اگر تمہارے بناؤ اور سنگار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے آج کے، تو جو فتویٰ حضرت عمر فاروق نے دیا ہے وہی فتویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور عطا کرتے ہیں۔ اچھا، دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں اختلاط بہت خطرناک چیز ہے۔ جی، نماز کے ٹائم اگرچہ بہت سارے کیسز ہم نے پیپرز میں، ویڈیوز میں اور دیکھی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، اور آپ نے بھی سنی ہوگی کہ جب اگر ہم اس طریقے کی رخصت دے دیں کہ ایک فلور پر عورتیں رہیں، ایک فلور پر مرد رہیں، نکلنے کی صورت میں معاملات ہوتے ہیں ملنے کے، یا یہ کہ دیگر حضرات جو وہاں رہنے والے مستقل ہوتے ہیں ان کا آنا جانا رہا یا ان کو کچھ کام رہا تو نیچے رہا، تو ایک مرد اور ایک عورت کے بیچ میں شیطان تو حائل ہوتا ہی ہے۔ اور اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، یہ ساری غلطیاں ہو جائیں تو مسجد تو عبادت کے لیے خانہ خدا ہے، اور یہ سب کام ہو تو کتنا بڑا جرم ہے۔ بے شک۔ تو انہی سب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اہل سنت کے اندر حضرت عمر فاروق کے دور سے لے کر عورتوں کو نماز پڑھنے کی مسجد میں کسی بھی صورت میں، پردے کی صورت ہی میں کیوں نہ ہو، منع کر دیا گیا ہے۔ اچھا، کیونکہ ایک ڈر ہے نا، ایک ڈر ہے گناہ کا، اسی وجہ۔ اچھا، بعض لوگ یہاں کہتے ہیں بازار میں تو تم جانے دیتے ہو، مسجد میں آنے سے روکتے ہو، تو ہم بازار میں بھی عورتوں کو بے پردہ نہیں جانے دیتے ہیں۔ اولاً تو ہم مردوں کو اجازت دیتے ہیں کہ مرد جائے، عورت گھر میں سنبھالے، لیکن اگر کوئی جاتی ہے تو اپنی عزت اور عصمت کا خیال رکھے۔ لیکن چونکہ یہاں پر سنت صحابہ اور صحابہ کا اجماع موجود ہے، یہاں پر شریعت آ رہی ہے، لاجک ہم کو نہیں چلانا ہے، اور شریعت کے سامنے ہمیں سرنڈر ہو جانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کے لیے یہ بھی تو بیان فرمایا نا، حدیث میں آیا ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے افضل جگہ نماز پڑھنے کی گھر میں وہ جگہ ہے جو گھر کے سب سے اندرونی حصہ ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عورتوں کو گھر میں کونے کے اس حصے میں پڑھنے پر عطا کرتا ہے جہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر بعض لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں، ہم نے مسجد کے امام سے خود یہ سنا ہے کہ اگر اس طرح سے ہم نماز پڑھاتے ہیں تو کم سے کم اس بہانے عورتیں تراویح کی نماز تو پڑھ لیتی ہیں، ورنہ عام طور پر عورتیں تو تراویح کی نماز پڑھتی ہی نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی یہ عذر پیش کرے کہ ہم تو اس لیے ان کو اجازت دے رہے ہیں تاکہ وہ تراویح پڑھ لے، ورنہ وہ پڑھیں گی نہیں، تو پھر آپ فرض نماز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو تراویح سے زیادہ اہم ہے۔
تب تراویح تو سنت موقدہ ہے. جی. قرآن سننا جو ہے ہمارے لیے سنت موقدہ. یہ بھی سن لیجئے، مرد کی آواز ہاں اگر ایسی ہے جس کی وجہ سے عورت کے سننے کے بعد ہاں عورت کے من میں شہوت پیدا ہو جائے اللہ تو وہ آواز بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. اچھا. یہ بھی تو ہے نا. تو وہ گھر میں ادا کریں. تو اب فجر ظہر نہیں پڑھتے تو کیا آپ اس کی وجہ سے آپ ان کو مسجد میں بلائیں گے؟ نہیں بلائیں گے نا آپ، کیونکہ ان کے لیے یہ حکم ہے. تو ہر جگہ انسان کو دماغ لگا کر کے عورتوں کو مرد کے ساتھ اختلاط کی صورت نہیں پیدا کرنا چاہیے. اچھا. شریعت کو شریعت کے دائرے تک ہی رکھنا چاہیے، نفس کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. جی. جیسے کہ بعض آج دیگر حضرات جو ہے مکاتب فکر میں اہل حدیث غیر مقلدین وغیرہ ہے، ان لوگوں نے تو بلا جھجک جو ہے نا عورتوں کو مسجدوں میں آنے کی اجازت دے دی ہے، اور انہی کی مسجدوں کی کیس جو ہے نا ہمارے آنکھوں دیکھے بھی ہیں. جی. کہ وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ معاملات چلنے لگ گئے، چکر وغیرہ چلنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. یعنی ریگولر آتے جاتے یہ معاملات بھی شروع ہو گئے. جاتے ہیں. جنید بغدادی نے فرمایا کہ پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو اور پڑھانے والے حضرت امام حسن بصری ہو اور دونوں تنہائی میں ہو، تب بھی اجازت تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی اتنا پردہ ہے. اتنا پردہ ہے. اور مسجد میں بھی جانا منع ہے عورتوں کے لیے. جی. مسجد میں بھی ممانعت ہے. عورتوں کو قبرستان میں بھی جانا منع ہے. جی. اور مزارات اولیاء پر بھی جانا منع ہے. تینوں جگہ منع ہے. ہاں. یعنی جہاں پر مرد عورت کی خلط ملط ہو جی تو ایسی ہر جگہ پر عورت کو جانے سے منع کیا گیا ہے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ بازار میں، مال میں، مارکیٹ میں جانے سے منع نہیں کرتے تو مسجد میں آنے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ اکثر یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اپنی مساجد میں عورتوں کو بلانا چاہتے ہیں. جی. اور جن کے یہاں پر عورتیں دھڑلے سے آتی جاتی ہیں وہی ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں. جی. تو ہم نے کون سا یہ اعلان کر رکھا ہے کہ عورتیں بازار جایا کریں، عورتیں مال جایا کریں، عورتیں مارکیٹ جایا کریں؟ ہم نے کوئی اپنی طرف سے اجازت بھی تو نہیں دے رکھی ہے. آج عورتوں کے کا لباس دیکھے کیسا ہو گیا ہے، برقع دیکھے کیسا ہو گیا ہے. جی. سر پہ دوپٹہ دیکھے حالات کیسے ہو گئے ہیں. پورا سینے کا معاذ اللہ پورا حصہ دکھتا ہے، پیٹھ دکھتی ہے، پورا چہرہ دکھتا ہے، اور پھر وہ اس طریقے سے جائے پورا چہرہ کھلا ہوا رہتا ہے. اور آج کل نفس کی شرارتوں نے جوانوں کو تو اتنا ورغلا دیا ہے کہ وہ تو اسی طاق میں رہتے ہیں. جی. اور خانے باہر گناہ ہو تب بھی گناہ ہے. جی. لیکن خانے خدا میں گناہ ہو تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے. جی. اچھا، نماز تراویح میں کیا پورا قرآن شریف ختم کرنا ضروری ہے؟ ضروری بمانا سنت موقدہ، ضروری نہیں ہے، سنت موقدہ ہے. اچھا. ایک قرآن شریف، ہاں. اور 2 مرتبہ کرنا افضل ہے، 3 مرتبہ کرنا مستحب ہے. لیکن اس میں اس چیز کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن جو ہے آپ اتنا فاسٹ نہ پڑھیں کہ یعلمون تعلمون ہو اور الفاظ کٹ جائے اور لہن جلی وغیرہ آئے، بلکہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں. یعنی تجوید الحروف و معرفت الوقوف کی تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اور وقف کی رعایت کرتے ہوئے کہ کہاں پر ٹھہرنا افضل ہے، کہاں اولا ہے، کہاں مستحب ہے، کہاں نہیں ہے. یہ بھی دھیان رکھیں. مخارج و صفات کا خاص خیال رکھیں کہ کہاں سے کون سے حروف نکلتے ہیں. مد لازم جو ضروری ہے، مد متصل جو ضروری ہے، جو ضروری مدود ہیں ان کا خیال رکھ کر کے پھر وہ اگر وہ فاسٹ بھی پڑھتے ہیں لیکن حرف سمجھ میں آوے اور گنہ مدہ کا لحاظ رہے تو وہ پڑھ سکتے، لیکن اتنا فاسٹ نہ پڑھے کہ حروف کی تبدیلی ہو جائے. حضور صدر شریعہ علیہ رحمت و رضوان اپنے دور سے ہی تراویح پڑھنا مسجد میں چھوڑ دیے تھے. اللہ اکبر. وہ اس لیے کہ اتنا فاسٹ پڑھا جاتا تھا کہ صرف یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا تھا. جی. اور یہاں یہ بیچارے حفاظ جو ہے نا، یا تو عوام کے پریشر میں یا ذمہ داران کے پریشر میں وہ بیچارے بہت فاسٹ پڑھتے ہیں، ورنہ ان کا بھی من کرتا ہے کہ وہ ہم آہستہ پڑھیں. جی. کیونکہ آہستہ جب انسان پڑھتا ہے تو سارے حروف صحیح طور پر ادا بھی ہوتے ہیں اور اس کو پتہ بھی رہتا ہے کہ اس کے بعد کیا آنے والا ہے. جی. اور وہ جلد بازی کے چکر میں بہت زیادہ کیا ہو جاتا ہے، ایک تو عوام کا پریشر رہتا ہے، ایک تو مصلی کا ڈر رہتا ہے، ایک تو رکعت کا ڈر رہتا ہے، پھر اس کے بعد کہاں رکا ہے وہاں سے شروع کرنے کا اس کو ڈر رہتا ہے، کہیں بھول نہ جاؤ اس کا رہتا ہے، آیت سجدہ آ جائے تو سجدے کا رہتا ہے، رکوع سجدہ، یعنی بہت سارے پریشرز اس کے اوپر رہتے ہیں. اور پھر اس پر اوپر سے ٹرسٹیوں کا دباؤ رہتا ہے کہ اتنے ہی گھنٹے میں ختم کرو، بہت لیٹ کر دیتے ہو، بہت یہ کر دیتے ہو. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اچھا، لوگ بھی تلاش کرتے ہیں ایسی مسجد جہاں پر تراویح کی نماز جلدی ہوتی ہو. جیسے اگر ہم اپنے ممبئی شہر کی بات کریں تو یہاں کی ایک مسجد ہے جو بڑی مشہور ہے کہ وہاں پر تو 20 منٹ میں تراویح ہو جاتی ہے. تو اب ان لوگوں نے کئی سالوں سے اس ریکارڈ کو مینٹین رکھا ہے
تو کوئی 20 منٹ میں کر رہا ہے، کوئی 25 منٹ میں، کوئی آدھے گھنٹے میں، کوئی 40 منٹ میں. تو یہ جو کمپٹیشن ہے کہ تراویح کی نماز کس مسجد میں جلدی کتنا ہوتی ہے، وہاں پر عوام بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو جلد بازی کے چکر میں قرآن شریف صحیح سے نہیں پڑھا تو ایسی صورت میں کیا حکم آئے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قارن للقرآن یلعنہ کہ کبھی کبھی قرآن پڑھنے والے پر قرآن ہی لانا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کسی چیز کی قدر نہیں کریں گے تو ادھر سے آپ کو قدر ملنا نہیں ہے. ہاں، آپ عزت کرو گے تو عزت ملے گی. بے شک. قرآن کا احترام کرو گے تو وہاں سے احترام اور شفاعت ملنی ہے. سبحان اللہ. قرآن شفاعت کا کام کرے گا نا. بے شک. لیکن اگر قرآن کی عزت آپ نہیں کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہیں جی، اور اتنا فاسٹ پڑھ رہے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو گویا آپ قرآن کی توہین کر رہے ہیں. آپ سے بڑا گستاخ قرآن کون ہوگا؟ اللہ اکبر. اور اس کے ذمہ دار صرف امام صاحب ہی نہیں ہوئے، ہاں. اس کے ذمہ دار ہر وہ فرد ہوا، ہر وہ ذمہ دار ہوا جو امام کو پریشرائز کرتا ہے. جی. قرآن پڑھنے والے پر قرآن لعنت کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ عذاب کا مستحق بن رہا ہے. وہ امام کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو قرآن کے حرف کو کھا جاتے ہیں. اور 15-20 منٹ میں 20 منٹ میں تراویح کہاں سے ہوگی؟ جی. آپ 20 منٹ میں 20 بار اٹھک بیٹھک صحیح سے آپ پورے رکعت کے ساتھ کرنا چاہے تو صحیح معنوں میں نہیں ہوگا. آرام سے کرے تو. جی جی. ہم نے کئی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. میرے خیال سے وہ انڈونیشیا یا پتہ نہیں کس کنٹری کا ہے، لباس سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہیں کا ہوگا. تو اتنی فاسٹ وہ تراویح پڑھتے ہیں اور پیچھے والے بھی اتنا فاسٹ امام کے ساتھ ساتھ اٹھک بیٹھک کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا سجدہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، جیسے معاذ اللہ کوئی بہت بڑی مصیبت ہے جس سے چھٹکارا پانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے نماز کا پڑھنا یہ گویا نماز کا مذاق اڑانا ہے. بالکل ہے. اور ان کی ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر لوگ وائرل کر کے مذاق اڑاتے ہیں. جی. تو آپ اپنی ان حرکتوں سے معاذ اللہ ایک عظیم عبادت کو بدنام کر رہے ہیں. اپنی عبادت کو ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اسے بدنام بھی کر رہے ہیں. تو ان ایسے لوگوں پر تو ظاہر ہے کہ دوہرا عذاب ہوگا. دوہرا. یہ تو بخشش کا کام ہے. جی. تراویح پڑھنا یہ تو بخشش کا کام ہے. بے شک. قرآن نجات کا کام ہے، قرآن نجات کا ذریعہ ہے. جی. اور تراویح اور قرآن کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو آپ سے زیادہ جہنم کے حقدار کا اور کون مستحق ہو سکتا ہے؟ بے شک. اور وہ بھی ماہ رمضان میں. جی. جس ماہ رمضان میں رسول پاک حضرت جبریل کو بلا کر قرآن کا دور سناتے تھے اور قرآن سنتے تھے. سبحان اللہ. حضور کمر کس لیتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ اکثر قرآن شریف تلاوت کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ حضرت عثمان غنی پورا قرآن پڑھتے تھے ایک ایک رکعت کے اندر. سبحان اللہ. حضرت ابی بن کعب پڑھتے تھے، غوث پاک پڑھتے تھے، امام شافعی پڑھتے تھے، امام بخاری پڑھتے تھے. سبحان اللہ. احترام کے ساتھ پڑھتے تھے. تو اس لیے ہم لوگوں کو اس میں احتیاط برتنی چاہیے. جی. تمام حفاظ کرام کو کہ پڑھے، حاضر کے ساتھ پڑھے، لیکن اس میں حروف کا اور لہنے جلی وغیرہ کا خاص طور سے خیال رکھیں. آپ نے ابھی بتایا کہ تراویح میں ایک قرآن شریف کا ختم کرنا یہ سنت موقدہ ہے. تو دنیا کے بعض ملک ایسے ہیں جہاں پر حافظ قرآن ملتے نہیں ہیں. جی. یا پھر بعض ملک ایسے ہیں جہاں پر 18 20 22 گھنٹے کا دن ہوتا ہے. جی. صرف 2 3 4 گھنٹے کی رات آتی ہے. جی. موسم کے اعتبار سے رمضان شریف میں کسی سال 3 گھنٹے کی رات ہے، کسی سال 2 2.5 گھنٹے کی، کسی سال 4 گھنٹے کی. تو جو وقت ملتا ہے ان کو اسی وقت میں ان کو افطار بھی کرنا ہے، مغرب بھی پڑھنا ہے، عشاء بھی، تراویح بھی، اور اس کے بعد اسی 3 گھنٹے کے اندر ان کو سحری بھی کرنا ہے اور فجر کی نماز بھی ادا کرنا ہے. جی. تو اس وجہ سے وہ لوگ پورا قرآن تو تراویح میں نہیں سنتے ہیں، بلکہ سورہ تراویح کے ذریعے یا دیگر صورتوں کے ذریعے وہ تراویح کی نماز کو ادا کر لیتے ہیں. تو ایسے ملکوں میں جہاں پر اس طرح کے معاملات یا حالات ہوں یا کہیں ایسی مجبوری ہو کہ جہاں حافظ قرآن ملے ہی نہیں، جی. تو ایسی صورت میں کیا اس طرح سے تراویح کی نماز پڑھنا درست ہوگا؟ اگر کہیں پر ایسا نہیں ہے، کوئی حافظ نہیں ہے یا حافظ نہیں ملتا ہے یا جہاں اتنا وقت نہیں ہے، تب ان کے لیے رعایت ہے. جی. وہاں پر جو ہے نا وہ سورہ تراویح سے بھی اگر قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے لیے کافی ہے. اچھا. سبحان اللہ. اچھا، تراویح کی نماز جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے، آپ نے بتایا کہ ماہ رمضان کی تمام راتوں میں 20 رکعت نماز تراویح کا ادا کرنا سنت موقدہ ہے. یہ جو 10 روزہ تراویح ہوتی ہے، 5 روزہ تراویح، 3 روزہ تراویح، کہیں شبینہ، تو بہت سے لوگ یہ ایسی تراویح کی نمازیں تلاش کرتے ہیں کہ 10 دن پڑھ لوں گا شروع کے اور باقی کے 2 عشرے جو ہے کام دھندہ کروں گا.
یا پھر 3 دن پڑھ لوں گا آخر میں یا 5 دن. تو ایسی صورت میں اگر 10 روزہ 5 روزہ 3 روزہ تراویح پڑھ لیں تو باقی تمام راتیں نہیں پڑھیں گے تو کیا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں؟ جی تراویح 5 7 10 دن کی تو ہے ہی نہیں. جی تراویح تو چاند نظر آئے تب سے شروع ہے اور چاند ختم ہو تب تک ہے. اچھا یہ ایک اعتبار سے قرآن کے ساتھ کھیل کرنا ہے جی اور اپنے آپ کے ساتھ مذاق کرنا ہے اور تراویح کے ساتھ مذاق کرنا ہے. اچھا تراویح تو مکمل 29 یا 30 دن ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 دن میں ہم قرآن سن لیں گے اور بقیہ کام کاج کی وجہ سے جو ہے ہم پورے قرآن کے لیے اتنا وقت ہم نہیں دے سکتے. بعد میں ہم سورہ تراویح گھر میں چند افراد کے ساتھ جماعت کے ساتھ بنا کر کے ہم پڑھ لیں گے. اچھا یا سورہ تراویح ہم جماعت سے پڑھ لیں گے. یہ ایک صورت ہو سکتی ہے. اچھا لیکن آپ یہ کہیں کہ میں 3 دن پڑھ لیا اور بھی پھر فارغ ہو گیا تو ایسا نہیں ہے. پھر یہ آپ گناہ گار ہو جائیں گے کیونکہ سنت موقدہ کا ترک کرنا لازم آئے گا اور آپ فاسق بھی ہوں گے، بدود الشہادہ بھی ہوں گے اور جہنم کے عذاب کا مستحق بھی بن جائیں گے. اللہ اکبر. تو سارے کاروبار والے حضرات سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ تراویح پڑھ رہے ہیں تو پوری پڑھیں. روزی کا مالک تو اللہ ہے بے شک، اور اللہ نے خود فرما دیا یا ابن آدم لا تخافن من ضیق الرزق سبحان اللہ. وخزائن ملآنۃ وخزائن لا تنفذ ابدا. کہ اے اولاد آدم روزی کی تنگی کا خوف نہیں کرنا اس لیے کہ میرا خزانہ بھرا ہوا ہے اور میرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن میں بھی اللہ نے کہا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. سبحان اللہ. کہ زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمہ کرم پر اور وہ جانتا ہے کہ اسے کب دینا ہے اور کہاں دینا ہے. سبحان اللہ سبحان جس کا اللہ. ایک وقت مقرر ہے تو اللہ آپ کو دے گا. اب اس روزی کے چکر میں اب اللہ کی عبادت مت چھوڑیے. ایک تو سال میں اللہ نے ایک موقع دیا ہے اور اس کو بھی آپ چھوڑ کر کے اپنے آپ پر محرومی مول لے رہے ہیں تو اس سے زیادہ خسارے میں اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. بہرحال ہر رات 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے. پڑھنی ہے. یہ 3 روزہ 5 روزہ ہفتہ بھر 10 روزہ پڑھنے کے بعد باقی راتوں میں بری ذمہ نہیں ہوں گے. پورا قرآن شریف سننے کا ثواب مل جائے گا لیکن باقی راتوں میں بھی انہیں 20 رکعت تراویح پڑھنی ہی ہوگی. اچھا ایک چیز میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک مسئلہ یہ بھی چل رہا ہے کہ اگر میں نے فلاں مسجد میں تراویح شروع کی ہے تو آخر تک مجھے وہیں پڑھنا پڑے گا. اچھا باقی دوسری مسجد میں نہیں پڑھ سکتا. اچھا یہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہو گیا اس میں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. یہ ایک انسان کی امید ہوتی ہے کہ یہاں مکمل پورا قرآن مجھے سننے مل جائے گا اسی وجہ سے میں یہاں پڑھ رہا ہوں تب تو ٹھیک ہے. لیکن یہ سوچنا کہ یہاں پڑھ رہا ہوں تو اب میں دوسری جگہ نہیں پڑھ سکتا ہوں یہ غلط ہے. جی بس سمجھ گئے. جی اس کے لیے کیسا ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کے علاقے کے ائمہ حضرات کو یہ چاہیے کہ وہ سارے امام آپس میں بات چیت کر کے وہ ایک ترتیب بنا لیں. جی ٹھیک. ترتیب اس طور پر بنا لے کہ میں 10 دن اتنے بارے سناؤں گا اور میں ہی نہیں بلکہ آپ سب بھی اتنے ہی سنائیں گے. جی پھر اس کے بعد 15 دن یا 13 دن آپ اتنے سنائیں گے آپ سب بھی اتنے سنائیں. پھر لاسٹ کے 4 دن ہم اتنے سنائیں گے آپ بھی اتنے سنائیں تاکہ ہمارے عوام میں سے ان کو کبھی کسی صورت میں کوئی کام آ جائے اور وہ بیچارہ کہیں پھنسا ہوا ہے تو وہ دقت میں نہ آئے کہ مجھے وہیں جانا پڑے گا اور مجھے وہیں پڑھنا پڑے گا. اس کے چکر میں تراویح بھی چھوٹ جائے گی اتنی رکعت چھوٹ گئی. تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ وہ کسی بھی مسجد میں نماز جب پڑھے گا نا تو اس کو پورا قرآن سننے کو مل جائے گا. سبحان اللہ. یہ ترتیب علماء کو بنانا چاہیے اور مساجد کے ذمہ داران کو بنانا چاہیے. جی اچھا اس میں ایک مسئلہ یہ بھی کہ عشاء کی نماز ہم نے بجماعت پڑھی جی تو ہم تراویح کی نماز بھی بجماعت پڑھیں گے اور وطر بھی بجماعت پڑھیں گے. لیکن اگر عشاء کی نماز ہم نے بجماعت نہیں پڑھی مثال کے طور پر عشاء کی جماعت نہیں ملی اور ہم تراویح میں شریک ہوئے جی تو وطر کی نماز ہم بجماعت پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ یہ پورا مسئلہ جو ہے آپ اس کی بھی وضاحت فرما دیں. دیکھیے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. عشاء کی نماز اور وطر کی نماز یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں. اچھا یعنی وطر کا تعلق عشاء سے ہے نہ کہ تراویح سے. یعنی سال بھر دونوں ایک ساتھ ہی ہاں ایک ساتھ ہی ہے. ٹھیک. اگر کسی شخص نے بہار شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے تو وطر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے. جی
اور عشاء کی نماز اگر اس نے تنہا پڑھی ہے تو وطر کی نماز بھی وہ تنہا پڑھے. جی یہ بہار شریعت میں علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان نے اس کو لکھا ہے. جی جدید تحقیق کے مطابق خاص طور سے پڑوس ملک کے بہت عظیم مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایک فتویٰ اس پہ آیا ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہے. آپ فرماتے ہیں مستحب تو وہی ہے جو علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمٰ نے لکھا ہے، لیکن اگر کوئی شخص عشاء تنہا پڑھا اور وہ وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. اچھا یہ دونوں صورتیں ہیں. اب جس کا دل جس پر جمے وہ دونوں کر لے. اچھا چاہے تو وہ جماعت سے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن مستحب جو ہے وہ یہی ہے کہ عشاء تنہا آپ نے پڑھی ہے تو وطر بھی تنہا پڑھیں، عشاء جماعت سے پڑھی ہے تو آپ کیا کریں، وطر بھی تنہا پڑھیں. ادھر تنہا تو ادھر تنہا، ادھر جماعت تو ادھر جماعت. یا ایک اس بیچ میں اور بات ایڈ کر دوں کہ تراویح کی نماز عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہی ہے. اچھا جی. اگر آپ لیٹ آئے اور آپ نے ابھی عشاء نہیں پڑھی تھی اور تراویح کی جماعت قائم ہے تو آپ ڈائریکٹ تراویح کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے. جی پہلے آپ کو عشاء پڑھنی پڑے گی. ہاں یہ اور بات ہے جو 2 رکعت سنت ہے اس کو چھوڑ دے، سنت آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، ایون تراویح کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا بس سمجھ میں جی. سنت کبھی بھی پڑھ لیں وہ قضا نہیں ہوتی. ہاں نہیں ہوتی کیونکہ ابھی ٹائم ہے. تو عشاء جو ہے نا پہلے آپ پڑھیں. عشاء پڑھنے کے اثنا میں اگر آپ کی تراویح کی کچھ رکعت چھوٹتی ہیں، مثال کے طور 4 رکعت یا 6 رکعت آپ کی چھوٹتی ہیں، اور وطر کی نماز سے پہلے اگر ٹائم ہے، جیسے ترویحہ کہتے ہیں اتنے دیر وقفے کو کہ 4 رکعت میں ہماری 4 رکعت کے برابر ہم آرام کریں، اتنا اگر آپ کے ہاں آرام دیا جاتا ہے تو آپ وطر سے پہلے ہی وہ 4-6 رکعت پڑھ لیں. اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے آپ کے پاس تو وطر پڑھ لیں. وطر کے بعد جو ہے آپ جو چھوٹی ہوئی تراویح ہے وہ ادا پڑھی جائے گی، قضا نہیں. اچھا جی. ادا کا ٹائم سحری تک ہے تو آپ 6 رکعت جو چھوٹی ہے یا 4 رکعت چھوٹی ہے 8 رکعت چھوٹی ہے آپ اس کو پڑھیں. 2 رکعت سنت جو تھی. ہاں اب اس سنت کو آپ چاہے تو تراویح سے پہلے پڑھ لیں کیونکہ تراویح سے پہلے پڑھ لینا یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا جی. لیکن اگر کوئی تراویح کے بعد بھی پڑھا تو بھی کوئی مذائقہ نہیں. اچھا نماز تراویح میں جو جماعت بناتے ہیں لوگ تو جو صفیں جس طرح سے کھڑی کی جاتی ہیں تو ان صفوں کا مسئلہ باقی تمام نمازوں کی صفوں ہی کے اعتبار سے ہوگا نا؟ جی جیسے آپ دیگر نمازوں میں آپ ترتیب رکھتے ہیں جی اسی حساب سے جماعت بنائی جائے گی. اچھا یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر 2 نمازیوں کے درمیان میں جگہ خالی ہے تو شیطان حائل ہو جائے گا جی اور پھر وہ دل میں وسوسات پیدا کرے گا. جی. رمضان شریف میں لوگوں کو لگتا ہے کہ شیطان تو قید ہے تو بیچ میں تو کوئی حائل ہونے والا ہے نہیں جی. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صفوں کو نہیں دیکھتے پنکھوں کو دیکھتے ہیں جی. بھاگنے کی سہولت کو دیکھتے ہیں. اس وجہ سے 2 آدمی یہاں کھڑے 4 آدمی وہاں کھڑے ہیں تو صفوں میں جو ترتیب ہونی چاہیے اور صفیں جس طرح سے لگنی چاہیے اس طرح سے عام طور پر صفیں نہیں لگاتے ہیں لوگ. نماز تراویح میں خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ لوگ لاپرواہی کرتے ہیں. اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کیونکہ میں خود حافظ ہوں اور ہماری مسجد میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے خاص طور سے پنکھے کے نیچے ٹکڑے میں لوگ نماز پڑھتے ہیں. اس طرح نماز کی بھی بے حرمتی ہے، جماعت کی بھی بے حرمتی ہے اور خود انسان کی توجہ بھی نہیں رہتی ہے جی. اور اس طریقے سے نماز پڑھنے سے جماعت کا ثواب اسے نہیں ملے گا. اچھا یعنی صف منقطع ہو گئی جی تو اس کو جماعت کا ثواب نے محروم ہو جائے گا. اللہ اکبر. ان کو کم سے کم اتنا تو لحاظ کر آپ اللہ کے لیے آئے ہو، نماز کے لیے آئے ہو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے آئے ہو. جی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، مکاشفۃ القلوب میں نے پڑھا ہے کہ آپ کو 2 چیزیں دی جائیں، جنت دی جائے اور نماز دی جائے تو آپ کس کو لینا پسند کریں گے؟ جی. تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نماز کو لینا پسند کروں گا. سبحان اللہ. تو آپ سے کہا گیا کہ سب تو جنت طلب کرتے اور آپ نماز طلب کر رہے ہیں. تو آپ نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا، قربان جاؤ آپ کے اس جملے پر. آپ ارشاد فرماتے ہیں نماز میں میری اللہ کی رضا ہے. سبحان اللہ. نماز میں اللہ کی خوشنودی ہے جی. اور جنت میری خوشنودی ہے. جی. تو میں اگر اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہوں تو اللہ اس رضا کے بدولت اللہ مجھے جنت ویسے بھی دے دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اللہ کی رضا کے لیے ہم نماز پڑھنے آئے ہیں. نفس کو تابع بنا کر کے اپنے آپ کو کیوں ہم خراب کر، اور یہ کام تو منافقوں کا ہے. بے شک.
اور دوسری چیز اس میں یہ بھی ایڈ کر دوں، لوگ جو ہے نا امام صاحب کے رکوع میں جانے کا انتظار کرتے ہیں، حافظ صاحب کے. میں آپ سے اگلا سوال یہی پوچھنے والا تھا کہ بچپن سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ بہت سارے بچے جو مسجد میں آتے ہیں تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے، تو بچے اطمینان سے بیٹھے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے انہیں پتہ چلتا ہے کہ بس اب حافظ صاحب رکوع میں جانے والے ہیں تو فوراً لپک کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھتے ہیں اور رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں. جی ان کو پتہ ہے کہ رکوع مل گئی تو پوری رکعت مل گئی. جی. لیکن اب موجودہ دور میں، یعنی یہ بچپن سے ہم دیکھتے چلے آئے، لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جوان بھی جیسے ہی 2 رکعت مکمل ہوئی، امام صاحب نے سلام پھیرا، فوراً سرک کر دیوار میں ٹیک لگا لیں گے مسجد کے اور اپنا موبائل نکال لیں گے، یا تو واٹس ایپ چیک کریں گے یا تو پھر وہ فیس بک پر چلے جائیں گے. بلکہ میں نے تو مسجد میں باقاعدہ تراویح کی نمازوں کے درمیان لوگوں کو گیم کھیلتا ہوا دیکھا ہے، صرف واٹس ایپ چیک کرتا ہوا نہیں، گیم کھیلتا ہوا. اور جیسے ہی انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اب حافظ صاحب رکوع میں جانے والے ہیں تو فوراً موبائل رکھ کر وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ لگتا ہے یہ وہی بچے ہیں جو اب بڑے ہو گئے ہیں. جو بچپن میں کھیلتے کودتے تھے اس وقت موبائل نہیں تھا، اب موبائل آ چکا ہے تو اب یہ موبائل میں لگے رہتے ہیں اور رکوع میں جاتے وقت امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں آئے ہیں، کسی مجبوری کے تحت یہ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں. تو تھوڑا سا ان کی بھی اصلاح فرما دیں آپ. دیکھیے اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات آپ کو میں بتاؤں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو جتنے بھی صحابہ تھے وہ فوراً کھڑے ہو جاتے تھے. بے شک. لیکن جو منافقین تھے وہ دائیں بائیں کرتے تھے. اچھا. اور وہ رکوع کا انتظار کرتے تھے. اچھا. اللہ اکبر. وہ رکوع کا انتظار کرتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تشریف لے جاتے تھے تو ان کی بھی یہی مائنڈ سیٹ تھی کہ رکوع میں گئے تو رکوع مل جائے گی، رکعت ملے گی. تو اسی اعتبار سے وہ رکوع کا انتظار تو بیٹھے رہتے تھے یا ادھر ادھر کرتے تھے. اور جب حضور علیہ السلام رکوع میں جانے والے ہوتے تو وہ لوگ بھی نیت باندھ کر کے رکوع میں چلے جاتے. اچھا. تو گویا کہ آج ہمارے جو بچے کر رہے ہیں یہ منافقانہ حرکت کر رہے ہیں. جی. نفاق کی صفت اپنا لیے ہوئے. اللہ اکبر. منافقت کی اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ اکبر. حضور اللہ نے فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اللہ. یہ اور بات ہے کہ یہ حکم ان کو تو ہم نہیں دے سکتے ہیں لیکن صفت تو پائی جا رہی ہے نا. جی. گناہ تو ہم وہی کر رہے ہیں جو ایک منافق کرتا تھا جس پر اللہ کا خاص غضب ہے. کافروں سے زیادہ نچلا درجہ جہنم میں منافق کو دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور قیامت کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ مسجد کے اندر لوگ گناہ کریں گے. اور ہمارے جوانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ مسجدوں میں کبھی یہاں بیٹھے وہاں، بلکہ رو گڑ گڑاؤ. بے شک. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگو، اپنے قہر سے بچا لے. بے شک. آمین آمین. انسان کو بچنا چاہیے. ایک تو ماہ رمضان، اور وہ حدیث جو آپ اکثر پڑھتے بھی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب منبر پر تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو پہلے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرے پر بھی رکھا تو کہا آمین، اور تیسرے پر بھی رکھا تو کہا آمین. جب نماز ہو گئی تو حضور نے کیا بیان فرمایا صحابہ کے پوچھنے پر؟ کہا جبریل علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ جسے ماہ رمضان ملے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے اس کے لیے ہلاکت ہے، محرومی ہے. تو میں نے کہا آمین. اللہ اکبر. انسان بخشش کرانے آیا ہے، مسجد میں گیم کھیلنے آیا ہے. اللہ اکبر. بے شک. اور گیم ایک ایسی چیز ہے جو آج آپ گیم کھیل لو، کل چل کر کے گناہ کے مناظر دیکھو گے، پھر تیسرے دن زنا کے مناظر دیکھو گے. جی. انسان گناہ کی جب شروعات کرتا ہے تو کرتے 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 جہنم تک پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. بے شک. اے انسان پلٹا اپنے اس رب کی طرف جو رب تیرا مہربان ہے. الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے. بے شک. انسان کو پلٹ آنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لینی چاہیے. مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں شور شرابہ کرنا بھی گناہ ہے. بلکہ کسی چیز کا اعلان کرنا بھی، اگر کوئی باہر سے کوئی اعلان لاتا وہ بھی درست نہیں ہے. خود سے کھڑا ہو کر کہے میری گھڑی غائب ہو گئی، خود سے کہے کہ مجھے یہ چندہ دے دو، مجھے یہ دے دو، وہ بھی اعلان کرنا جائز نہیں ہے. اچھا. یعنی اللہ کا گھر پیورلی عبادت کے لیے. اچھا. ایک صحابی کا اونٹ یا بیل یا سواری غائب ہو گئے تھے، مسجد کے گیٹ پر آ کر کہتے میری سواری غائب ہو، کسی کو معلوم ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ تیرے اس سامان کو گم کر دے. اللہ اکبر. مسجد اس کام کے لیے ہے، مسجد عبادت کے لیے. اللہ اکبر. اور یہاں ہمارے جوان بچوں کو ذرا بھی احساس نہیں کہ ہم کر کیا رہے اور کہاں جا رہے ہیں. اللہ کی پناہ. اللہ کی پناہ. اللہ ہمیں ہدایت دے، ہر مسلمان کو سمجھ عطا کرے.
حضرت آخر میں دو چیزیں اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں جی۔ گا. بعض علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ تراویح کے نام پر باقاعدہ دھڑلے سے چندہ وصولا جاتا ہے. مسجد کے اندر بھی گھر گھر جا کر بھی کہتے ہیں کہ تراویح کا چندہ دیجئے، تراویح کا چندہ دیجئے. تو کیا اس کی شریعت میں اجازت ہے؟ دیکھیے اس طریقے سے تراویح کا نام لے کر چندہ مانگنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ درست نہیں ہے. البتہ آپ اس کی جگہ پر ہر انسان کو اپنے تئیں خوشی سے یہ کرنا چاہیے کہ امام صاحب کو کچھ نہ کچھ تحفے وہ ضرور پیش کریں. جی. اور اتنا دے دے کہ ان کو سال بھر کسی کی ضرورت نہ پیش آئے. جی. ہم ایک فنکشن میں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں. جی. ماہ رمضان میں اگر ہر سیٹھ اپنی حسب حیثیت 10,000 15,000 20,000 روپے نکال کر کے اپنی خوشی سے ایک بند مٹھی ایک امام کو، ایک حافظ قرآن کو دے دے تو وہ اس کے ذریعے سے اپنے گھر بار بھی چلا سکتا ہے. اگر وہ طالب علم ہے تو دوران طالب علم کی کتابیں بھی خرید سکتا ہے، اپنا خرچہ بھی چلا سکتا ہے، اپنی زندگی کے شب و روز کو بھی گزار سکتا ہے. بے شک بے شک. اور اللہ کے راہ میں دینے میں تو کم تو نہیں ہوتا ہے. جی. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم سبحان اللہ ویغفر لکم او کما قال، کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل کر کے بھی دیتا ہے اور اس کو معاف بھی فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لاتا ہے اللہ اس کے پلٹا کر کے 10 دیتا ہے. اور ماہ رمضان میں ایک کے بدلے میں اسے بڑھا کر اللہ 700 سے زیادہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج ہم نہیں خرچ کریں گے تو ہم کب خرچ کریں گے؟ تو اس طرح مانگنے کے بجائے ان کو چاہیے کہ خوشی سے وہ ٹرسٹیان کے حوالے کر دیں کہ یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، آپ امام صاحب کو یا حضرت کو دے دیں، یا پھر آپ براہ راست ڈائریکٹ دے دیں. اچھا. یا اس میں دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ 1 مہینے تک کے جی جس طرح آپ امامت کے لیے آپ امام کو متعین کرتے ہو، اسی طرح تنخواہ پر، جس طرح امام کو تنخواہ پر آپ نے مقرر کیے نا، اسی طرح ایک تنخواہ پر جی کہ ہم آپ کو ایک مزدوری پر رکھ رہے ہیں. جس طرح امام کو مزدوری پر رکھی جاتی ہے تو 24 گھنٹہ وقف ہو گیا، اسی طرح ایک حافظ صاحب کو تنخواہ پر آپ ایک امامت کے طور پر اچھا آپ اس کو رکھ لیں جی اور ایک تنخواہ متعین کر لیں. جی. سمجھ گئے؟ یہ نہیں کہ تراویح کا کتنا لوگے، یہ نہیں. ہاں جی جی. یہ نہیں، اس طریقے سے درست نہیں ہے. جی. قانون شریعت میں بھی، بہار شریعت میں اس طریقے سے تراویح کا معاوضہ لینے کو منع کیا گیا ہے، ناجائز بتایا گیا ہے. جی. تو یہ تنخواہ پر مقرر کرنے کی صورت میں آپ کے لیے جائز ہو جائے گا. اچھا، یعنی اس کو صرف تراویح کے لیے طے نہ کیا جائے، جی اس کو باقاعدہ 1 مہینے کے لیے، جیسے ماہ رمضان میں ہم آپ کو امامت کے لیے رکھ رہے ہیں، جی ہم اپنے امام صاحب کو ہر مہینے 18,000 روپے دیتے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ اس 1 ماہ کی امامت کے 25,000 روپے دیں گے. جی. تو ایسی صورت میں تراویح بھی سنانا ہے، کبھی فجر بھی پڑھانا ہے، جی اور کبھی آپ کو عشاء بھی پڑھانی ہے، کبھی تو کچھ یہ بھی کر صورت سکتے ہیں. جائز ہے. یہ صورت جائز ہے. یہ اور بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ حافظ قرآن باقاعدہ طے کرتے ہیں جی کہ میں تو اتنا لوں گا، یا پھر ٹرسٹیان کہتے ہیں کہ آپ کتنا لوگے، تو کہتے ہیں پچھلی بار جہاں میں نے سنایا تھا ان لوگوں نے 40,000 دیا تھا، جی. آپ بتائیے کتنا دیں گے. تو یہ ساری صورتیں یعنی آپس میں تراویح کے لیے دونوں طرف سے جو سودا طے کرنا ہے یہ حرام ہے. بیچنا، قرآن کو بیچنا ہو گیا. اللہ اکبر. یہ درست نہیں ہے. اچھا. اس کی جگہ خود امام کو بلکہ ذمہ داران کو سوچنا چاہیے. ابھی دیکھیے ماہ محرم الحرام میں ہم اور آپ پروگرام کراتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، 10 دن کے سلسلے میں بعض اچھی جگہوں پر لوگ 50,000، کوئی 60,000، کوئی 30,000 جی صرف 10 دن کے لیے انسان خوشی سے نذرانے کے طور پر دیتا ہے. جی. ایک امام 30 دن پورا کر رہا ہے، جی 30 دن سنا رہا ہے، اور اس 1 گھنٹے کے لیے وہ 24 گھنٹہ مسلسل پڑھتا ہے. بے شک بے شک. تو اس کے لیے تو ہر فرد بشر کا، مسلمان میں سے ہر انسان کا حق ہے کہ وہ جتنا زیادہ ہو سکے بطور تحفہ اپنے امام کو پیش کرے، بے شک، تاکہ وہ کسی کا محتاج نہیں. لیکن اس طرح لین دین کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں. یعنی قرآن شریف سنانے کی سب سے پہلی چیز یہ کہ کوئی قیمت نہیں ہو سکتی. نہیں کوئی قیمت. اگر کوئی اللہ کی طرف سے انعام ہے ان کو. بے شک. سبحان اللہ. آخرت میں اسے جو تحفہ ملے گا وہ تحفہ کسی مالدار کو نہیں مل سکتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور یہ تو ان مالداروں کی خوش نصیبی ہے کہ آپ ایسے امام کی خدمت کر کے آخرت کے لیے آپ توشہ آخرت تیار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قیامت کے دن ایک عالم کو اگر کسی نے صرف وضو کے لیے پانی دیا ہوگا دنیا میں، تو وہ
اس کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ وہ جہنم میں جائے. جی لیکن جب وہ جانے لگے گا تو اس عالم کو دیکھ کر کہے گا کہ حضور میں نے آپ کو صرف وضو کے لیے پانی دیا تھا, اس کا بدلہ مولا سے دلا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ عالم عریضہ پیش کرے گا تو اللہ فرمائے گا تم کیا چاہتے ہو اس عالم سے, تو کہے گا مولا میں اپنی بھی بخشش چاہتا ہوں اور اس بندے کی بھی بخشش چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس عالم کے کہنے کی وجہ سے اللہ اسے بھی معاف کر دے گا اور اس بندے خدا کو بھی معاف کر دے گا. سبحان اللہ. جب وضو کے پانی دینے پر اتنا بڑا انعام ہے سبحان اللہ. تو 5 10 15 20 ہزار روپے اگر 60 لوگ اپنے امام کو حافظ کو دے دیں تو اسے کتنا بڑا انعام ملے گا. سبحان اللہ. یعنی تراویح سنانے کا سودا کرنا طے کرنا جائز نہیں, تراویح کے نام پر چندہ مانگنا جائز نہیں. البتہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق حافظ قرآن جو بھی تراویح سنائے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کی خدمت کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی بہترین قاری قرآن شریف کی ایک سورہ ہمیں سنا دیتا ہے, ہم اپنا سب کچھ اس کو دے دیں تو بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں فرشتہ حاضر ہوا اور اللہ کا ذکر شروع کیا, اور ابراہیم علیہ السلام اس اللہ کے ذکر میں اتنا مہ ہوئے کہ آپ نے اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا, اور آخر میں جب کچھ نہیں بچا تو آپ نے کہا کہ میں اپنے آپ کو بھی تیرے حوالے کرتا ہوں. تو واقعی میں اللہ کی محبت اسے کہتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر قرآن سے واقعی پیار کرتے ہیں, اللہ کے کلام سے پیار کرتے ہیں, تو جس نے اس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اس حافظ قرآن سے محبت کریں, اور حافظ قرآن کی خدمت اپنی حیثیت کے مطابق ہر کسی کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. البتہ اس کے نام پر چندہ وصولنا یا اس کے نام پر سودے طے کرنا یہ جائز نہیں ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے. بے شک. سبحان اللہ. سب اللہ کے. جب انسان یہ اس کیفیت میں چلے جائے نا, بے شک بے شک. سبحان اللہ. کہ میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے, بے شک. میں کسی حافظ, کسی عالم, کسی مسجد کی خدمت کرتا ہوں بے شک. تو اس کا انعام میرا اللہ مجھے دے گا. بے شک. اور ہدی للمتقین کے بعد کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. سبحان اللہ. ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج لوگوں نے اماموں کو ترسا دیا ہے, بے شک. آج لوگوں نے حفاظ کو تڑپا دیا ہے. بے شک. ان کو چاہیے کہ بہت محنت کرے اپنے امام. آج ہر قوم, ہر فرقے کے لوگ اپنے پیشوا اور اپنے رہنما کو سر کا تاج بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں. جی. اور ہمارے حالت یہ ہے کہ چپراسیوں سے زیادہ گھٹیا کیفیت اور صورت ہم اپنے اماموں کی بنا کر رکھے. ان کی سیلری جتنی ان کی ہوتی ہے اس سے زیادہ چپراسی کی سیلری ہوتی ہے. جی جی. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری مسجد کے امام کی تنخواہ سے زیادہ سیلری تو سویگی اور زومیٹو میں کام کرنے والے لوگ کماتے ہیں. کسی 5 اسٹار ہوٹل کا سیکیورٹی گارڈ ہماری مسجد کے امام سے زیادہ کما لیتا ہے. کسی شاپنگ مال میں, کسی اسٹور میں سیلس مین ہماری مسجد کے امام سے زیادہ تنخواہ پاتا ہے. تو اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت عطا کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء کی, ائمہ کی, حفاظ اکرام کی, اللہ کے گھر کی, دینداروں کی, دین کی خدمت کرنے والوں کی جتنا ہو سکے خدمت کرنے کی کوشش کریں. اور آپ جو کچھ بھی دے رہے ہیں آپ احسان نہیں کر رہے ہیں, یہ سب کچھ آپ کو ہی اللہ نے عطا کیا ہے. اور جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا اللہ نے اتنا سب کچھ آپ کو عطا کیا, اب آپ دیں گے تو اللہ اس میں کمی نہیں لائے گا, میرا کریم اور برکت عطا فرمائے گا. ماہ رمضان ہے, اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں. جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو, جتنا خدمت کر سکتے ہو علماء کی, ائمہ کی, حفاظ اکرام کی کرنے کی کوشش کریں. اب آج کے اس ہمارے پوڈ کاسٹ میں آخری اور سب سے اہم سوال, اور اس پر بہت سارے لوگوں کے کنفیوژنز کلیئر ہوں گے انشاءاللہ. ہم اب مولانا انصار صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ تراویح کی نماز یہ 8 رکعت ہے یا تراویح کی نماز 20 رکعت ہے؟ آپ اس کی وضاحت کر دیں. دیکھیں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی مسجد میں تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے گیا اور 10 رکعت پڑھ کر نکل گیا, 12 رکعت پڑھ کر نکل گیا, 14 رکعت پڑھ کر نکل گیا, تو جاتے وقت اس کو یہ افسوس تو ضرور ہوتا تھا کہ میں تراویح پڑھنے آیا تھا لیکن میں پوری پڑھ کر نہیں جا رہا ہوں, میں بلکہ آدھی پڑھ کر جا رہا ہوں, میں 4 رکعت 6 رکعت چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو کہیں نہ کہیں دل کے اندر یہ گلٹی ضرور ہوتی تھی. لیکن جب سے لوگوں نے تراویح کی نماز میں بھی آفر لایا ہے, ڈسکاؤنٹ اور سیل شروع کر دیا کہ سنیوں کے یہاں جاؤ گے تو پوری 20 پڑھنی پڑے گی, ہمارے یہاں 8 میں بھی کام نپٹ جائے گا آپ کا. تو آپ بتائیے حقیقت میں تراویح کی نماز 8 رکعت ہوتی ہے یا 20 رکعت ہوتی ہے؟ آج کے دور میں بہت بڑا المیہ ہو گیا ہے اور بہت بڑا سوال ہے یہ.
ہوتا یہ ہے کہ لوگوں نے تہجد کی نماز کو اور تراویح کی نماز کو ایک کر دیا ہے. اچھا. اور لوگ کہتے ہیں تہجد کی نماز، قیام اللیل، وطر اور تراویح یہ سب ایک ہی ہے. اچھا. اور ان لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ 8 مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تراویح 8 ہی رکعت ہے. جبکہ میں ایک چیز آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو تہجد ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے. جی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. سبحان اس اللہ. آیے کریمہ سے تہجد کا ثبوت ملتا ہے. اچھا. اس آیے کریمہ سے قم اللیل الا قلیلا، آپ جی. تھوڑی دیر قیام کیجیے، رات کے مختصر حصے میں. جی. یا آدھی رات کریے یا اس سے کم کریے، اس سے زیادہ کریے. جی. اس آیے کریمہ میں تہجد کا ثبوت ملتا ہے. بے شک. اور رہا تراویح کا تو حضور فرماتے ہیں سننت لکم قیامہ، جی. کہ میں نے تمہارے لیے اس کے قیام کو سنت قرار دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی تراویح کی مشروعیت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور تہجد کی مشروعیت جو ہے وہ قرآن مقدس سے ہے. سبحان اللہ. پہلا فرق. جی. دوسرا فرق کہ جہاں جہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تہجد کا باب قائم کیا ہے، جی. تہجد کے باب میں آپ وہ حدیث لے کر کے آئے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، جی. ٹھیک ہے، اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. جی. اسی کے جسٹ بعد ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ سے ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت پڑھتے تھے. اچھا. اور یہ دونوں تہجد ہی کے بارے میں آئی تو ہیں، یہ دونوں بخاری شریف میں. دونوں بخاری شریف میں. جی. یعنی ایک میں 8 کا ذکر ہے تہجد میں، اور ایک میں 12 کا بھی ذکر ہے، اور ایک میں 13 کا ذکر ہے. اچھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری کے 2 رکعت میں تخفیف فرما دیتے تھے، یعنی آہستہ کر دیتے، ہلکی کر دیا کرتے تھے. یہ دونوں نمازیں تہجد کے بارے میں ہیں. جہاں صلاۃ التراویح کا ذکر بنایا ہے نا، امام بخاری نے باب بانا ہے، وہاں پر 8 رکعت کا ذکر ہے ہی نہیں. اچھا. اچھا، اس میں یہ 8 کا ذکر نہیں ہے ہی نہیں. اچھا. یہ لوگ کیا چالاکی کرتے ہیں کہ جہاں قیام اللیل کا باب آئے گا یا جہاں تہجد کا باب آئے گا، وہاں کی حدیث اٹھا کر کے یہ تراویح میں شامل کر دیتے ہیں. اچھا. جی. سمجھ میں بات آپ کو؟ اور حوالہ کون سا؟ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد کا دیتا ہے، کیونکہ سب جگہ تہجد کا باب ہے، سب جگہ قیام اللیل کا باب ہے. جی. صلاۃ التراویح جو ہے اس کے باب میں جو حدیث رہتی ہے اس کو تو نقل ہی نہیں کرتے ہیں. اور وہاں کہیں پر بھی کسی بھی کتاب میں آپ صلاۃ التراویح کے باب میں یہ 8 رکعت دکھا نہیں سکتے ہیں. اچھا. سبحان اللہ. سمجھ میں بات تو آپ کو؟ ان تمام حدیث کی کتابوں میں تہجد کا باب بھی ہے جی، اور تراویح کا باب بھی ہے. تراویح کا باب بھی ہے اور قیام اللیل کا بھی باب ہے. اچھا. 3 الگ الگ چیپٹرز ہیں. 3 الگ الگ چیپٹر. تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ تہجد والا جو باب ہے وہاں سے 8 رکعت نکالتے ہیں جی، اور اس کو اپنے طور پر تراویح کے نام پر پیش کر دیتے ہیں کہ بخاری شریف میں آپ دیکھیے 8 رکعت ہے، ترمیزی میں 8 ہے، ابو داؤد میں 8 ہے. تو اب لوگ جو ہے بخاری شریف، ابن ماجہ، نسائی یہ دیکھتے نہیں ہیں، صرف وہ نام سنتے ہیں اور 8 رکعت سنتے ہیں کہ 8 رکعت کا ذکر تو 6 حدیثوں میں ہے جی، اور یہ 20 رکعت جو آپ کہہ رہے ہو اس کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے. جی. یہاں آپ خود دیکھیے 8 رکعت کا جہاں یہ لوگ تذکرہ کرتے ہیں، اس کے آگے بھی اگر تھوڑا سا یہ پڑھ لیتے نا تو ان کے عقلیں کھل جاتی ہیں. یعنی اسی باب میں، اسی حدیث میں. اچھا. اسی حدیث میں رمضان اور غیر رمضان. جی. جی. پوچھا تھا سوال ابو سلمہ نے کہ حضور رمضان کے موقع پر کتنی پڑھتے ہیں؟ حضرت عائشہ کا جواب یہ رمضان اور غیر رمضان. جی. غیر کا لفظ یہ کیوں مٹا دیتے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اچھا. جی. اور آپ اگر اس حدیث کو تراویح کے باب میں لیتے ہو تو آپ رمضان کے علاوہ تراویح پڑھتے ہو؟ جی نہیں. جی. تو یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ مجھے یہ بات تو سمجھ، لوگ اس لیے نہیں سمجھنا چاہتے ہوں گے کہ ہمارے لیے 8 آسان ہے. صحیح ہے. جی. ورنہ دیکھا جائے تو تراویح صرف مخصوص ہے ماہ رمضان میں،
اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا جی اور اس کی تشریح میں محدثین نے صلاۃ التراویح لکھی ہے، سبحان اللہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جو حضرت سلمان فارسی والی جو روایت پڑھی ہے جی کہ اس کے دن کے روزے کو فرض کیا اور اس کی رات کے قیام کو سنت کیا ہے، جی تو اس رات کے قیام سے مراد کیا ہے؟ جی یہ لفظ لانا کس بات کی نشانی ہے؟ کیا تہجد صرف ماہ رمضان کے لیے ہے جی یا غیر رمضان کے لیے؟ جی، یہ تو عمر بھر کے لیے، اور یہ تو عمر بھر کے لیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا سبحان کہ اللہ، اس کے رات کے قیام کو سنت قرار دیا گیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تراویح ایک الگ شے ہے، تہجد ایک الگ شے ہے۔ اچھا، بات سمجھ میں آئی؟ جی۔ اب ایک چیز اور بتاتا ہوں، بالفرض برسبیل تنزل، یعنی اولاً تو ہم مانتے نہیں ہیں، ایک آپشن ہم نے تم کو دیا ہے رکھے کہ تم 8 کہتے ہو اس کو، ہم کہتے ہیں یہ بات کیا حضرت عمر فاروق کو نہیں معلوم تھی؟ بے شک، حضرت مولا علی کو نہیں معلوم تھی؟ حضرت عثمان غنی کو نہیں معلوم تھی؟ بے شک، سعد و سعید کو، طلحہ زبیر کو، کل صحابہ کو نہیں معلوم تھی؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح کی باضابطہ طور پر جماعت قائم کرائی، جی اس وقت حضرت عائشہ موجود تھی کہ نہیں؟ بے شک، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال تقریباً 58 یا 57 ہجری میں ہوا ہے، جی یعنی حضور علیہ السلام کے صلی پردہ اللہ فرمانے کے علیہ وسلم۔ بعد تقریباً 47 سے 48 سال آپ حیات سے تھیں۔ جی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ازواج سب سنتوں پر حریص تھے، بے شک، بے شک، سنتوں پر حریص تھے۔ اور یہ کیسے پاسبل ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی نظروں کے سامنے سنت کے خلاف کام ہو رہا ہو اور حضرت عائشہ جواب نہ دے؟ یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر پردہ کرنے کے بعد جی آسمان سے بارش نہیں ہوتی تھی جی تو لوگ ماں عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچتے جی۔ تھے، عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا گیا تو شکایت لے کر عورتیں پہنچی ماں عائشہ صدیقہ کے پاس۔ اب نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماہ رمضان میں بھی تراویح کی 8 رکعت پڑھتے تھے اور سیدنا عمر فاروق اعظم نے اگر مان لیا جائے اس کو ایکسٹینڈ کر کے 12 رکعت کا اضافہ کر دیا جی تو کسی ایک نے بھی اس پر اعتراض کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا۔ ماں عائشہ صدیقہ موجود تھی، ان سے کسی نے شکایت کیوں نہیں کی؟ جی اور آپ نے عمر فاروق اعظم کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ جی اس کا مطلب یہ بات کلیئر ہے کہ اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہی ہوتی ہے، جی یہ بالکل پرفیکٹ ہے، جی اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور تمام صحابہ بھی اسی پر متفق تھے، اور صحابہ کے بعد بزرگان دین بھی، اولیاء اکرام بھی، صوفیاء بھی، یعنی ہر دور کے لوگ 20 رکعت نماز تراویح ہی پڑھتے چلے آئے ہیں۔ جی، سب کا اتفاق ہے۔ بلکہ یہاں پر ایک اور خلجان ڈالتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے 20 نہیں شروع کی تھی بلکہ 8 شروع کی تھی۔ اچھا اچھا، وہ جو 8 کی ایک روایت موجود ہے، ہاں لیکن وہ روایت سند کے اعتبار سے اتنی ضعیف ہے نا، جی، اس کا راوی اضطراب والا ہے، اچھا اس سند میں پورا اضطراب ہے، اچھا۔ اور ضعیف روایت تو ان کے لیے قابل دلیل ہے ہی نہیں۔ بے شک، اور جب ضعیف روایت کے مقابلے میں صحیح روایت موجود ہے تو آپ ضعیف کو کیوں لے رہے ہو؟ بے شک، بے شک، سمجھے؟ اور یہ روایت تو بالکل صحیح، اور صحابہ کرام کا کہنا یہ کہ ہم لوگوں کا اس بات پر اتفاق تھا جی کہ ہم لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے۔ میں اب اس میں سے چند جلدی نام لے لیتا ہوں اور اپنی گفتگو میں تمام کرتا ہوں۔ دیکھیے کہ سب جو ہے تراویح 20 ہی رکعت پڑھتے تھے۔ جی، نیچے سے حضرت شاہ ولی اللہ 20 رکعت پڑھتے تھے، قطب الدین خان محدث دہلوی سبحان یہ کہتے تھے اجماع ہے صحابہ کرام کا کہ 20 رکعت تراویح۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ علامہ نووی فرماتے جان لو کہ نماز تراویح کے سنت ہونے پر تمام علماء کا اجماع ہے اور یہ 20 رکعت ہے، سبحان اللہ، جو شارح بخاری ہے۔ ان کے علاوہ آپ اوپر جائے، امام ترمذی کہتے ہیں جمہور اور اہل علم کا مسلک وہی ہے جو حضرت علی، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام کا ہے، یعنی 20 رکعت تراویح کا سبحان ہے۔ اللہ، یعنی امام ترمذی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی 20 پڑھا رکعت کرتے پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں 20 رکعت تراویح، امام شافعی کہتے ہیں 20 رکعت تراویح۔ امام شافعی نے تو یہاں تک کہا میں نے پورے مکے کے اندر کسی کو 8 رکعت نہیں پایا ہے، 20 ہی رکعت پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام مالک کہتے ہیں 20 رکعت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں 20 رکعت ہے۔ علامہ علاء الدین کاسانی حنفی لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے کہ 20 رکعت تراویح ہے۔ امام فخر الدین قاضی خان کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ہے۔ علامہ ابن رشد نے کہا کہ تراویح 20 ہی رکعت ہے۔ ابن ابی
ابی ملیکہ جنہوں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی ہے، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے نا وہ 20 ہی رکعت ہے۔ حضرت سوید بن غفلہ جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان سب کی زیارت کی ہے، سبحان اللہ، یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں تراویح 20 ہی رکعت پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی تابعی بزرگ، ہاں تابعی بزرگ۔ ابو البختری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی 20 رکعت تراویح، حضرت شیتر بن شکل یہ بھی 20 رکعت تراویح، حضرت ابراہیم نخعی یہ بھی 20 رکعت تراویح، عطا بن ابی رباح یہ 200 صحابہ سے ان کی ملاقات اور زیارت ثابت ہے، سبحان اللہ، یہ بھی 20 رکعت تراویح۔ حضرت امام حسن بصری جو حضرت ام سلمہ کے گود میں سبحان اللہ، جو انہوں نے پرورش پائی، یہ بھی 20 مولا کائنات، شاگرد مولا کائنات کے۔ حضرت امام اعمش کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کا بھی معمول یہی تھا کہ آپ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ماہ رمضان میں قاریوں کو بلاتے تھے اور قاریوں میں سے ایک کو چن کر 20 رکعت تراویح پڑھواتے تھے اور خود وتر کی نماز 3 رکعت پڑھواتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنے سارے حوالے۔ تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلاف کے طریقے پر ہیں، تو تراویح میں وہ اسلاف کے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہے اسلاف کے طریقے لیکن نجد کے اسلاف پر ہے، اچھا، اہل سنت کے اسلاف پر، اور ہمارے جو قرآن نے جس کو بیان کیا ہے من النبیین صدیقین شہداء صالحین، بے شک، اس سے ہٹ کر ہے وہ، اچھا، انہوں نے اپنے کوئی الگ اسلاف بنا رکھے ہیں۔ تو یعنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ یہ جن لوگوں نے 8 رکعت بنا رکھی ہے، دراصل لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ دین میں اور تراویح میں بھی آفر لایا ہے تاکہ لوگ کاہلی اور سستی کی وجہ سے جو نہیں پڑھتے ہیں وہ ہماری مسجد میں آنے سے بہتر ہے کہ ان کے پاس جا کر 8 رکعت پڑھ لیں اور 8 میں مطمئن ہو کر چلے جائیں کہ ہم نے تراویح پڑھ لی۔ حالانکہ تراویح 8 رکعت نہیں ہوتی ہے، تراویح کی نماز 20 رکعت ہی ہے، اور ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ دلائل کے انبار لگا دیے ہیں اور جس کا جواب ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ جب ہم اپنے عقائد و معاملات کے لیے حدیث پیش کرتے ہیں تو ہر حدیث ان کے نزدیک ضعیف ہو جاتی ہے، اور اپنی غلط بات کو پروف کرنے کے لیے وہ ضعیف حدیث لے کر آتے ہیں اور اس سے اپنی بات کو پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہٹ درمی ہے، یہ مکاری ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ ہے، سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ نے اچھا خاصا اپنا وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوب دین و سنیت کا کام لے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، تراویح کے ایک اہم عنوان پر ہم نے مولانا انظار نجمی اشرفی صاحب قبلہ کو بلایا، آپ نے اپنا وقت دیا، اور ہم نے اس عنوان کے لیے خاص طور پر انہیں اس لیے بلایا کیونکہ یہ صرف عالم نہیں بلکہ باقاعدہ حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، اور ماہ رمضان میں یہ قرآن سنا رہے ہیں، تراویح سنا رہے ہیں۔ تو اس چیز کو اس عنوان پر ان سے بہتر شاید اور ہی کوئی ہمیں سمجھا سکتا، ایکسپلین کر سکتا اور بتا سکتا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کے اس پوڈ کاسٹ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پر ہماری مائیں بہنیں جو نماز تراویح نہیں پڑھتی ہیں، آئندہ وہ بھی انشاءاللہ نماز تراویح کی پابندی کریں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرمائے، اس ماہ مبارک کا احترام کرنے، اس کا حق ادا کرنے اور خوب عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ یعنی رحمت والا عشرہ ختم ہونے والا ہے، ہم مغفرت والے عشرے میں اور اس کے بعد جہنم سے رہائی والے عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں یہ عشرے اور بالخصوص لیلۃ القدر عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، بہت جلد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جس میں ہم زکوٰۃ کے تعلق سے تفصیلی گفتگو سماعت کریں گے، زکوٰۃ کے فضائل اور زکوٰۃ کے مسائل۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔